بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو ایسی قبر کے بارے میں بتائیں گے جس قبر میں سے ایک بہت بڑا کالا کتا نکلا اور وہ کتا رو رہا تھا۔ تو سامعین، قبر سے کتا باہر کیوں نکلا اور وہ کتا کیوں رو رہا تھا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سامعین، جیسے آپ سب جانتے ہیں، مرنے کے بعد ہر بندے کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس شخص کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ اس نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ قبر میں جاتے ہی اس پر فوراً عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، لیکن اللہ والے کبھی بھی کسی انسان کو برا نہیں کہتے، بلکہ اس کے اعمال کو برا کہتے ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ انسانوں سے نفرت نہیں کرتے۔ جب اس گنہگار کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد اسے دفن کر دیا گیا۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد اس کی میت کو قبرستان میں لایا گیا۔ میت کو دفن کر کے جب سب لوگ لوٹنے لگے تو قبر میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کی آواز ایسی تھی جیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا منظر لوگوں نے دیکھا، اس نے تو لوگوں کو بڑا حیران کر دیا۔ دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ قبر سے آواز آنے کے بعد وہ قبر پھٹی اور قبر میں سے ایک کالا کتا باہر نکل کر بھاگا۔ لوگ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ کتا بدحواسی کے عالم میں بھاگا جا رہا تھا۔ اتنے میں وہاں کھڑے ہوئے ایک بزرگ نے اس کتے کو پکڑ لیا اور نہ جانے اسے کیا بات کرنے لگا۔ کتا ان سے باتیں کرتے وقت بہت زیادہ پریشان تھا، بلکہ رو رہا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ قبر کو دوبارہ ٹھیک کر دیا گیا۔ جب لوگ ہوش میں آئے تو اس بزرگ کے پاس آ کر کہنے لگے، وہ کتا آپ سے کیوں باتیں کر رہا تھا؟ اور ایک کتا ایک انسان سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ کیا آپ کو اس کی زبان آتی ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے، میں گھر چل کے سب باتیں بتاؤں گا۔ ابھی فی الحال میت کی قبر کو صحیح کرو، کیونکہ ابھی میت کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ اس شخص کی مغفرت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہوئے کہ اتنا بدکار شخص، اتنا گنہگار شخص، اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ وہ قبر میں جا کر اس طرح سکون کی زندگی گزارے گا۔ لوگ بڑے حیران تھے اور استغفار پڑھتے ہوئے وہاں سے آ کر بزرگ کے پاس پہنچے۔ بزرگ نے تھوڑی دیر سانس لی اور کہا، پوچھو کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے، ہمارا سوال وہی ہے کہ قبر پھٹی، اسے کالا کتا نکلا، آپ نے اسے پکڑ لیا اور آپ اسے بات کرنے لگے۔ یہ پورا معاملہ کیا ہے، یہ سب ہم جاننا چاہتے ہیں۔ وہ بزرگ کہنے لگا، سب سے پہلے سب لوگ سبحان اللہ کہو، اللہ کی شان کو بیان کرو، کیونکہ جو بات میں تم کو بتانے جا رہا ہوں اس بات سے تم سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بزرگ کہنے لگے، جب وہ کتا بدحواسی کے عالم میں بھاگا جا رہا تھا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے ان سے پوچھا، تو کون سی بلا ہے اور اسے قبر سے نکل کر کہاں بھاگے جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں اس میت کا بدعمال ہوں۔ پھر بزرگ پوچھنے لگا، یہ بتا، قبر میں جاتے ہی جو کوڑے مارنے کی آواز آئی تھی، وہ کوڑا کس کو لگا تھا، تجھے یا میت کو؟ کتا کہنے لگا، میں بتاؤں یقین کریں گے؟ بزرگ کہنے لگے، مجھے یقین ہے، تو بتا۔ کتا کہنے لگا، وہ کوڑے کی ضرب مجھے لگی تھی۔ لوگ کہنے لگے، مطلب اس میت کو عذاب نہیں ہوا، بلکہ اس کے بدعمال کو عذاب ہوا۔ کتے نے اس بزرگ کو بتایا کہ جب میں اس قبر سے نکالا جانے لگا تو وہاں بڑے بڑے سانپ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی میت پر کوئی عذاب نہ ہوا۔ تو لوگوں نے پوچھا، اس پر عذاب کیوں نہیں ہوا؟ تو بزرگ کہنے لگے، وہ شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ شخص بہت بڑا گنہگار تھا،
جوا کھیلتا اور بہت گناہ کرتا تھا، لیکن جب صبح فجر کی اذان ہوتی تو وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرتا تھا، کیونکہ اس نے کہیں پر یہ حدیث پڑھی تھی کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ اسی وجہ سے وہ شخص سورہ یاسین کو پڑھتا رہتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ شراب اور برے عمل چھوڑ دے، لیکن ان گناہوں کو وہ چھوڑ نہ سکا، لیکن اس نے ارادہ ضرور کیا تھا کہ میں سارے برے کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ سامعین، سورہ یاسین کی ایسی ہی برکت ہے، اس کے برے عمل کو کتے کی شکل میں قبر سے باہر نکال دیا گیا اور اس کو عزت اور آبرو کے ساتھ قبر میں دفنا دیا گیا۔